بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر جو میں جمعہ کا میسج دیا کرتا ہوں وہ ایک حدیث پاک ہے۔ میرا موضوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک کی 6 کتابیں جو بڑی ہیں، یہ تینوں کتابیں ان کا حصہ ہیں، یعنی بڑی موسٹ اتھینٹک یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتۃ سوداء فی قلبہ۔ جب کوئی بندہ مومن مسلمان بھول کر جب مسلمان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے۔ جب کسی انسان نے، بندے یا بندی نے گناہ کیا، بھول کر کیا، انسان خطا کا پتلا خطا ہو جاتی ہے تو دل پر نشان بن جاتا ہے۔ اور پھر فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اللہ کی شان فرمایا کہ پھر جب وہ بندہ یا بندی، وہ گناہ گار، گناہ کرنے والا توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو پھر وہ گناہ ہٹ جاتا ہے۔ وہ دل سے وہ جو نقطہ تھا، وہ جو دل پر سیاہ نقطہ تھا، سُقِلَ قَلْبُهُ، دل صاف ہو جاتا ہے، وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ انسان نے توبہ کی، گناہ ہوا، باری تعالیٰ توبہ، استغفار زبان سے پڑھنا اور عمل سے گناہ سے رک جانا کہ باری تعالیٰ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم زبان سے پڑھتے رہتے ہیں لیکن عملاً ہم گناہ سے رکتے نہیں ہیں۔ استغفار کا مطلب زبان سے استغفار کرنا اور دل سے اور کردار سے گناہوں سے رک جانا اور نیکی پر جمنا، اصلاً یہ استغفار ہوتا ہے۔ فرمایا توبہ کرنے سے اللہ کے حضور، پھر استغفار طلب کرنے سے، توبہ کرنے سے وہ گناہ ہٹ جاتا ہے اور انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلَفَ قَلْبُهُ، اور جب انسان اور گناہ کر لے، توبہ نہ کرے، نادم نہ ہو، پشیمان نہ ہو، انسان نیکی کی طرف نہ آئے، توبہ نہ کرے، تو پھر وہ نشان، وہ جو کالا سیاہ نشان دل پر لگتا ہے، وہ نشان اور بڑھ جاتا ہے۔ تغلف ہو، وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، وہ غلاف بن جاتا ہے دل اندر، اور وہ جو بار سیاہی وہ بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ ساری سیاہی پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَحْسِبُونَ، سورہ المطففین آیت نمبر 14۔ فرمایا یہ وہ ران ہے، زنگ ہے، رسٹ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں اس آیت میں کیا کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے حضرات گرامی قدر، خواتین و حضرات، کہ انسان اگر گناہ کرے، توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ التائب کما لا ذنب لہ، او کما قال فی الحدیث، کہ جو توبہ کرنے والا ہے اللہ کے حضور، اگر انسان توبہ کر لے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کہ وہ اللہ پاک، انسان جب گناہ کے بعد توبہ استغفار پڑھتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ جو سیاہ نقطہ پڑا تھا وہ ہٹ جاتا ہے۔ اب مفسرین، محدثین اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جب انسان نے ایک گناہ کیا تو اس حدیث پاک کے مطابق دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ مثلا نماز جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ گناہ ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ کسی کی غیبت کر دی انسان نے، زبان سے برائی بیان کر دی، دل پر ایک نقطہ بن جاتا ہے۔ کسی کی چغلی کر دی، دو بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا، دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ کوئی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر دیا، دل پر انسان کے ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ کسی کو گالی دی، کسی کا برا چاہا، دل پر انسان کے سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اب انسان اگر فوراً توبہ کر لے کہ باری تعالیٰ میں جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا، باری تعالیٰ آئندہ غیبت نہیں ہوگی، باری تعالیٰ آئندہ چغلی نہیں ہوگی، باری تعالیٰ میں کسی انسان کو آپس میں لڑواؤں گا نہیں، انسانیت کو خیرخواہی کریں گے، انسان کا اچھا سوچیں گے، بھلا سوچیں گے، تو پھر استغفار، یہ زبان سے اور عملاً ان برائیوں سے رک جانا، انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ خود سوچیں کہ یہ سیاہ نقطے اگر پڑھتے رہیں، ایک دن بھی 5-6 سیاہ نقطے پڑ گئے، اگلے دن بھی، ایک ہفتے بعد اس حدیث پاک کے مطابق وہ اتنا سیاہی بڑھ جائے گی کہ وہ پوری سیاہی دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ پھر انسان سے ایک وقت ایسا آتا ہے، اچھائی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، بندہ برا کر رہا ہوتا ہے لیکن دل ملامت نہیں کرتا، رکتا نہیں ہے،
سوچتا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے. دیکھیے آج آپ کو بہت بڑا نقطہ بتا رہا ہوں. بے شمار ہم ایسے خواتین و حضرات ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قل هو اللہ احد کا وظیفہ کیا، سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا، ولا حول ولا قوت کا وظیفہ کیا، درود شریف کا وظیفہ کیا، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کیا، تیسرا کلمہ کا وظیفہ کیا، بے شمار وظیفے کیے، لیکن ہمارے حالات نہیں بدل رہے. وظیفے کیے، مشکلیں نہیں ٹر رہی. وظیفے کیے، حزن و ملال خوف جا نہیں رہا. وظیفے کیے، پھر بھی گھروں کے اندر، زندگی کے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے. وظیفے ہم کرتے ہیں، پھر بھی لڑائیاں جھگڑے ہیں، سکون نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی. وہ اس لیے جب ہم وظیفے کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ کالے نقطے، وظیفے بھی چلتے رہتے ہیں اور ہمارے دل پر کالے نقطے بھی چلتے رہتے ہیں. ہم استغفار نہیں کرتے. ہم صحیح معنوں میں استغفار کر کے، برائی سے رک کر، پھر اگر ہم وظیفے کریں تو پھر وظیفوں کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جیب میں کوئی چیز ڈالیں اور جیب میں اوپر سے چیز ڈال لیں اور نیچے سے جیب پھٹی ہوئی ہو. ادھر سے ڈالتے رہیں اور سارا دن ڈالتے رہیں، شام کو دیکھیں جیب میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا. وہ اس لیے کہ جو کچھ ڈالا وہ نکل گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے وظیفہ بھی کیا، ساتھ چگلی بھی کی، غیبت بھی کی، نماز کو بھی چھوڑا، گالی بھی کسی کو دے دی، کسی کا برا بھی چاہا، اور کسی کا یعنی بھلا نہ چاہا، خیر خواہی نہ کی، نیکی نہ کی. دو بول نیکی کی، یہ نیکی ہوتی ہے. تو ساتھ وظیفے بھی چلتے رہے اور یہ چھوٹی چھوٹی اس دل کے اوپر سیاہ نقطے بھی لگتے رہے. اس لیے آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے. تو استغفار پڑھنا، استغفار کرنا، وہ مولا ایسا کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے. پھر انسان وظیفہ پڑھتا ہے، انسان کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، وظیفوں کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، زندگی کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہے، امن اور سکون شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے. علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علما پڑھ کے. جھاگ بنا نہیں دودھ جمدے باہو، لال ہون او کڑ کڑ کے. اس قسم کا شعر ہے. تو آج ہماری زندگیوں میں جو بے سکونی ہے، بے آرامی ہے، ہم وظیفے پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم گناہوں سے رکتے نہیں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار صحیح کرتے نہیں ہیں. استغفار پڑھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. جملے پر غور کیجیے گا. یہ تو کہا استغفر اللہ، اللہ توبہ. یہ ہے پڑھنا، استغفر اللہ، اللہ توبہ کرتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا. جیسے ابھی رمضان تازہ گزرا ہے کہ باری تعالیٰ رمضان میں ہم نیک تھے، یہ نیکی چلتی رہے، یہ نیکی کا ماحول چلتا رہے، ذکر اذکار کا ماحول چلتا رہے، نمازیں ہم پڑھتے رہیں. یہ زبان ہماری جس طرح ہم رمضان میں رکے رہے، زبان ہماری گناہوں سے رکی رہے، پاکیزہ رہے، تو دل بھی انشاءاللہ صاف رہے گا. تو آئیے اگر ہم یہ نیت کریں کہ سارا سال رمضان جیسا ماحول بنائیں گے، گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے، خواتین و حضرات بچے سارے مل کر نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، اور استغفار پڑھیں گے نہیں، استغفار کریں گے، انسانوں کا بھلا چاہیں گے. اگر ہم ایسے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو سیاہی ہے ہمارے دلوں کی وہ بھی صاف ہو جائے گی، ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے عظیم بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی اور ہماری زندگی کے اندر تمام برکتوں سے مالا مال فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور عملی زندگیوں میں ہمیں ذکر اذکار استغفار کا جو فیوز و برکات ہے درود و اسلام کی، ان سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.